بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں کا کل کا ٹاپک تھا دا ڈٹرمننٹس آف دا انویسٹمنٹ، اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دیٹ بیسیکلی دیر آر ٹو ڈٹرمننٹس آف دا انویسٹمنٹ: marginal efficiency of capital and the rate of interest. And we have discussed about the marginal efficiency of capital is the expected rate of returns on the level of capital. یعنی سرمایہ کی ایک خاص مقدار کو جب ہم استعمال کرتے ہیں سرمایہ کاری کے عمل کے اندر، اس سے متوقع منافع کی جتنی شرح ہوتی ہے اس کو سرمایہ کی استعداد مختتم یا مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کہا جاتا ہے۔ ان والے کانسیپٹس کے ساتھ ایک اور بہت اہم کانسیپٹ ریلیٹڈ ہے جو کہ ہے سرمایہ کاری کی استعداد مختتم، مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ۔ بعض دفعہ ہم لوگ سرمایہ کی استعداد مختتم اور سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کے تصورات کو آپس میں ایک ہی جیسے تصورات سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عملی طور پر مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کی استعداد مختتم سرمایہ کی استعداد مختتم سے الگ تصور ہے۔ ابھی جو پریویس ڈسکشن ہم نے کی تھی اس میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب شرح سود کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سرمایہ کے سٹاک میں اضافے کی طلب کی جاتی ہے، سرمایہ کی مقدار میں اضافے کی طلب کی جاتی ہے تاکہ اس کو مزید سرمایہ کاری کے کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جتنا سرمایہ کا سٹاک طلب کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا ایک عرصہ وقت میں دستیاب بھی ہو اور اس کو ایک عرصہ وقت میں ہی سرمایہ کاری کے عمل میں کاروبار میں لگا دیا جائے۔ نہیں، اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک خاص عرصہ وقت میں اب جتنا بھی سرمایہ کا سٹاک موجود ہوتا ہے اس کو سرمایہ کاری کے عمل میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کو سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو سرمایہ کی استعداد مختتم یا مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کیا ہوا کہ جب شرح سود کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے اشیاء سرمایہ کے سٹاک میں جتنی طلب بڑھ جاتی ہے، اشیاء سرمایہ کے سٹاک کی جتنی طلب بڑھ جاتی ہے وہ ہو گیا مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل یا سرمایہ کی استعداد مختتم۔ لیکن اس میں سے اس طلب کیے گئے سرمایہ میں سے کتنا سرمایہ ایک خاص عرصہ وقت میں سرمایہ کاری کے عمل میں لگا دیا جاتا ہے اس کو سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سرمایہ کی استعداد مختتم ہوتی ہے اس کا تعلق ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل سے ہوتا ہے، کتنا سرمایہ طلب کیا جا رہا ہے، لیکن سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کا تعلق فلو آف کیپٹل سے ہوتا ہے، یا جو سرمایہ کاری کی استعداد مختتم اس کا تعلق فلو آف کیپٹل سے ہوتا ہے، یعنی کتنا سرمایہ اس میں سے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ریٹ آف انٹرسٹ 10% ہے، 10% سالانہ شرح سود ہے اور اس کے اوپر 50 ملین ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل ہے، 50 ملین جو ہے وہ سرمایہ طلب کیا گیا ہے تاکہ سرمایہ کاری کی جا سکے۔ اب فرض کریں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو شرح سود ہے وہ کم ہو جاتی ہے، 8% ہو جاتی ہے۔ اب 8% شرح سود ہمیں پتہ جب کم ہوگی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا، سرمایہ کاری میں اضافہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب فرض کریں کہ پہلے جو اشیاء سرمایہ کے سٹاک کی طلب 50 ملین تھی اب وہ 175 ملین ہو جاتی ہے، 175 ملین ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح سرمایہ کے نئے سٹاک کو معیاری حد پر برقرار رکھنے کے لیے 125 ملین روپے کی خالص سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، نیٹ انویسٹمنٹ 125 ملین کی کرنی پڑے گی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کارخانہ ہے اس کے اندر اتنی پیداواری استعداد موجود ہے کہ فوراً ہی 125 ملین کی نئی سرمایہ کاری کر دی جاتی ہے، اور جتنا ہمارے پاس طلب بڑی ہوتی ہے سرمایہ کاری کی جتنی سطح ہم بڑھانا چاہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، پھر تو جتنی ہماری خواہش کردہ
اسٹاک ہوگی، خواہش کردہ سرمایہ کاری ہوگی، اتنی ہی ہماری ریئل انویسٹمنٹ بھی، حقیقی سرمایہ کاری بھی ہو جائے گی۔ اس لیے سرمایہ کی استعداد مختتم اور سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کے درمیان یہاں پر کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جو کارخانے ہوتے ہیں ان کی پیداواری استعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ فوری طور پر 125 ملین کی سرمایہ کاری کر دی جائے اور اس کے اثرات بھی لے لیے جائیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب 125 ملین کی مزید سرمایہ کاری کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے مزید عوامل بھی کاروبار میں لگانے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لاگت پیدائش ہوتی ہے فرموں کی، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے فرمز کی، وہ بھی بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرق ہو جاتا ہے جو ہماری ڈیزائرڈ لیول آف انویسٹمنٹ ہے اور جو ہماری ریئل انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جتنی ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل ہے نا، جو سرمایہ کی استعداد مختتم ہے، اس کو سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کے برابر کرنے کے لیے جو ہماری ڈیزائرڈ لیول آف انویسٹمنٹ ہے اور جو ریئل انویسٹمنٹ ہے، اس کو مختلف ٹائم پیریڈ کے اندر، مختلف عرصہ وقت کے اندر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کی بک میں یہ جو ڈائیگرام بنی گئی ہے، اس کو اگر آپ آبزرو کریں، اس کے ذریعے سے ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے پاس پینل اے میں مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ کا کرو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سرمایہ کی استعداد مختتم کا خط ہے، اور یہ بات ہم نے کل دیکھی تھی کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل ول ریپریزینٹ اے ریلیشن شپ بٹوین دا ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ دا انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، کہ جیسے جیسے ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوتی جاتی ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ کا کرو نیگیٹیولی سلوپڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریٹ آف انٹرسٹ پہلے 10% تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 50 ملین کا ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل تھا، پھر اس کے بعد کم ہو جاتا ہے ریٹ آف انٹرسٹ، لائک 8% ہو جاتا ہے، اور جو ہمارا ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل ہے اس کی ڈیمانڈ 175 ملین بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ 175 ملین کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ دیکھیں، یہ 4 حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، 4 عرصہ وقت میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ٹائم پیریڈ 1 کے اندر، فرسٹ پیریڈ کے اندر ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، پھر ٹائم پیریڈ 2 کے اندر کی جاتی ہے، پھر ٹائم پیریڈ 3 کے اندر کی جاتی ہے، اور پھر ٹائم پیریڈ 4 کے اندر کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے جو ہمارے پاس جو 175 ملین کی انویسٹمنٹ ہم نے کرنی ہے، وہ 4 مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کا اثر لے لیا جاتا ہے، اور جتنی انویسٹمنٹ ہم بڑھانا چاہتے ہیں اتنا ہم بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کانسیپٹ کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ واٹ از دا مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل، سرمایہ کی استعداد مختتم کیا ہے، کہ جب شرح سود کم ہونے کی وجہ سے کتنی زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے سرمایہ کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں سے کتنی ہم ایک خاص عرصہ وقت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جیسے اس ڈائیگرام میں دیکھیں نا، ہم نے 4 عرصہ وقت کے اندر سرمایہ کاری کی ہے۔ اگر ہم 175 ملین کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو 4 سالوں کے عرصے میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس طرح سے جو ہماری جو ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل ہے، وہ ریئل کیپٹل کے ساتھ، یعنی سرمایہ کی استعداد مختتم اور سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کو پورا کرنے کے لیے 4 سال کا عرصہ لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو عام طور پر سمجھنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بس اتنی سی بات ذہن میں رہنی چاہیے، دیٹ دا مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل از ریلیٹڈ ٹو دا ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل، اینڈ مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ از ریلیٹڈ ٹو دا فلو آف دا کیپٹل ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، ٹھیک ہے۔ سرمایہ کی استعداد مختتم کا تعلق طلب کردہ اسٹاک سے ہوتا ہے، سرمایہ کے اسٹاک سے ہوتا ہے، لیکن ان میں سے جتنا ایک خاص عرصہ وقت کے اندر استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ سرمایہ کاری کی استعداد مختتم کہلاتی ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مختتم استعداد سرمایہ کو متاثر کرنے والے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ شے کی طلب یا ڈیمانڈ آف دا گڈ کے
किसी चीज़ کی جو طلب ہے وہ ایک بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ طلب کرتے ہیں اور اس بڑی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے ہمیں سرمایہ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ جب کسی شے کی طلب کافی حد تک مستحکم ہو، اور خاص طور پر جب اس میں اضافے کی توقع ہو، تو صنعت کاروں کے لیے ایسی شے پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری زیادہ نفع بخش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ اسٹیبل ہوگی وہاں پر مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل زیادہ ہوگی۔ چینجز ان دا پرائس لیول یا قیمتوں میں تبدیلی، اگر کسی چیز کی قیمت میں اضافے کی توقع ہو تو آجر حضرات کے لیے اس کے اوپر سرمایہ کاری کرنا فائدہ مند نظر آتا ہے، تو اس کے لیے مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بڑھ جاتی ہے کہ ڈیمانڈ فار کیپٹل اس کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن یا مصارف پیدائش، اگر اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف پیدائش کم سے کم ہوتے چلے جائیں، اگر ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے لاگت پیدائش کو کم کیا جا رہا ہے، یا قانون تقلیل مصارف کے تابع ہے پیداوار۔ تقلیل مصارف کا کیا مطلب ہے؟ ڈیمینشنگ کاسٹس۔ ڈیمینشنگ کاسٹ از دا ادر نیم آف انکریزنگ ریٹرنس، ٹھیک ہے۔ تقلیل لاگت کا مطلب تکثیر حاصل ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پیداوار میں ابھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس صورت میں فرم کا منافع بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بڑھ رہی ہے۔ تو اگر کاسٹ آف پروڈکشن یا مصارف پیدائش کم ہوتے جا رہے ہیں تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بڑھتی جائے گی، اور اگر لاگت پیدائش بڑھ رہی ہے تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کم ہوتی چلی جائے گی۔ حکومت کے عائد کردہ ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس ریٹ کیا ہے؟ اگر حکومت کارخانوں پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا دیتی ہے، ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹیکسوں کی شرح میں اضافے کا مطلب ہے کہ لاگت پیدائش اب فرمز کے لیے زیادہ ہو گئی، تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کم ہو جاتی ہے۔ اویلیبلٹی آف دا فیسلٹیز، پہلے سے موجود سہولتیں، یعنی جب کوئی آجر سرمایہ کاری کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو وہ بہت سارے فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرنز کیا ہوگا، متوقع منافع کی شرح کیا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی صنعت قائم کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا بنیادی سہولتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی صنعت قائم کرنی ہے، اس کے لیے بنیادی سہولت بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، یا ریلیکسیشن ان دا ٹیکس لیول ہے، تو اگر یہ سہولیات پہلے سے موجود ہوں گی تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بہتر ہو جائے گی، ورنہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کم ہو جاتی ہے۔ فیوچر ایکسپیکٹیشنز یا مستقبل کے بارے میں توقعات، ایک آجر جب کسی بھی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اس کی مستقبل کی قیمتوں کے بارے میں ضرور سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز، اس چیز کے اندر، اس چیز کی پیداوار کے اندر میں اپنا سرمایہ انویسٹ کروں گا تو اس سے مجھے کتنی قیمتیں حاصل ہوں گی تاکہ میرا منافع زیادہ سے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ توقعات زیادہ ہوں گی، فرمز کے منافع جات بڑھ جائیں گے تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بہتر ہو جائے گی، ورنہ کم ہو جائے گی۔ ٹیکنالوجیکل چینجز، انوینشنز اینڈ انوویشنز، فنون پیدائش کی ترقی اور جدت و اختراع۔ جدت جدید سے نکلا، اختراع کا مطلب ہے کہ نئی نئی تبدیلیاں لانا۔ اگر فنون پیدائش، ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں، ماڈرنائزیشن آ رہی ہے، تو فرمز کے لیے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی، لاگت پیدائش کم ہو جائے گی، تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بہتر ہو جائے گی۔ فارن ٹریڈ یا غیر ملکی تجارت، کہ اگر غیر ملکی تجارت کا حجم بہت زیادہ ہو، یعنی کسی ملک کی برآمدات بہت زیادہ ہوں، تو برآمدی اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری زیادہ کرنی پڑے گی، تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بڑھ جائے گی۔ آبادی کی شرح افزائش، ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن کیا ہے؟ ریٹ آف گروتھ آف پاپولیشن از دا میجر فیکٹر which can affect the level of investment. Like if the rate of growth of population is higher، آبادی کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ زیادہ سرمایہ کاری کی جائے گی اور مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بہتر ہو جائے گی، ورنہ کم ہو جائے گی۔ اشیاء سرمایہ کا حاضر اسٹاک کتنا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے جو ہم مارجنل ایفیشنسی آف انویسٹمنٹ پڑھ رہے تھے تو ہم یہی بات پڑھ رہے تھے نا
کہ اگر فرم کے پاس جتنی ڈیزائرڈ لیول آف کیپٹل ہے اتنا اویلیبل کیپٹل بھی ہے یا نہیں. تو یہی اشیاء سرمایہ کا حاضر اسٹاک یا جو اویلیبل اسٹاک ہے یا اسٹاک آف کیپٹل ہے وہ کتنا ہے. اگر ملک میں اویلیبل اسٹاک آف کیپٹل بہتر ہے اس کی مدد سے جتنی ڈیمانڈ فار انویسٹمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی پیداوار میں اتنا ہی اضافہ کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے, تو پھر تو ہے وہ مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بہتر ہو جائے گی. اور اگر اشیاء سرمایہ کا اسٹاک موجود نہیں ہے تو پھر فرم کے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائیں گے اور اس طرح سے مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کم ہو جائے گی. پولیٹیکل ایونٹس یا سیاسی حالات کسی ملک کی معاشی ترقی کے اندر بہت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی فرم کسی خاص صنعت کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا جو سیاسی استحکام ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر ایک فرم ایک انویسٹمنٹ پلان شروع کرتی ہے اسی وقت ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے یا اسی وقت ہی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے یا اور سیاسی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں معیشت کے اندر, وہ فوری طور پر ہمارے اسٹاک ایکسچینج کو, ہمارے ویلیو آف منی کو اور ہمارے اویلیبل لیول آف کیپٹل کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اگر سیاسی حالات اسٹیبل ہیں, مستحکم ہیں, مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل بہتر ہوگی, زیادہ ہوگی. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, جنگیں ہو رہی ہیں روز روز, حکومتیں بدلی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی تبدیلی آئے گی, جو ہمارے خام مال ہیں ان کی قیمتوں میں بھی تبدیلی آئے گی, تو مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کم ہو جائے گی. اوکے فورتھ ایئر, ہم آج کا ٹاپک یہیں پہ کلوز کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تھینک یو.